اس گھر کی بطولوں کی قسمت عجیب ہے، اس گھر کی ہر بطول دربار میں کھڑی رہی ہے۔ عراق کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی عربی میں، اس کا 2 سال پہلے اردو میں ترجمہ ہوا، مصائب کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہی رونے والا ہے، میں صرف نام پڑھوں گا آخر تک ہائے کی آواز آئے گی۔ کتاب کا نام ہے فاطمہ سے فاطمہ تک۔ جس نے ہائے کہا محمد کی بیٹی، تیرا ہائے کہنا اپنے مقدمے میں بطور گواہی کے درج ہے۔ فاطمہ سے فاطمہ تک، اس میں انہوں نے 2 بیویوں کا ذکر کیا، رسول کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ۔ انہوں نے 4 درد لکھے ہیں، میں چاروں درد پڑھنے لگا۔ پہلا درد، انہوں نے کہا ان دونوں فاطموں کا مقدر عجیب تھا، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ اور میں نے محنت نہیں کرنی، جسے خبر ہے کہ میں حسین کی بیٹی کے جنازے پہ آیا، جماعت علی بھائی، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ اگلا درد پڑھو اگر ہائے کہ افسو کو، انہوں نے اگلا درد لکھا، انہوں نے کہا اس سے بھی باپ کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا، اسے بھی باپ کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا۔ تیسرا درد پڑھنے لگا، مجھے معافی معاف کرنا، انہوں نے کہا لیکن دونوں کے مقدر میں ایک فرق تھا، وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی۔ میں چوتھا درد پڑھنے لگا، مجھے جتنے مجلس میں سید بیٹھے معاف کر دینا، انہوں نے کہا چوتھا ایک اور درد ہے جو دونوں کے مقدر میں فرق آ گیا۔ انہوں نے کہا وہ 18 سال کی عمر میں کمر چھپا کے چلتی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی، سجاد میں بوڑھی ہو گئی ہوں، سجاد مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ کتنا کھڑا کیا انہوں نے محمد کی اس چھوٹی فاطمہ کو۔ صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے، مجھ سے سیدادیوں کی شہادتیں کبھی نہیں پڑھی گئی۔ درد پڑھوں گا، شہادت تو پڑھ نہیں سکتا۔ درد پڑھنے سے پہلے دعا کروں گا، اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے۔ جس بہن کا بھائی کوئی نہ ہونا، اسے پتا ہوتا ہے میرا باپ کے بعد پی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، مجھے عیدیں دینے والا کوئی نہیں، مجھے کفن پہنانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کوئی بہن بغیر بھائی کے نہ ہو، اللہ ہر بہن کو بھائی والا غرور دے۔ میں اپنے شہر میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کا ندیم بھائی، اللہ محمد رضا کی زندگی کرے، اللہ ہر صاحب اولاد کی زندگی کرے، اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ جس بہن کا بھائی کوئی نہ ہونا، وہ بیٹی بازار جانے لگے اکیلی جاتی ہے، جب بھائی ہو جاتا ہے نا، پھر ماں سے پوچھ لیا اماں میں نے بازار جانا ہے، ماں کہتی باپ کو آنے دے، اماں بابا نے لے جانا ہے، ماں کہتی اچھا پھر بھائی کو ساتھ لے جا۔ وہ 4 سال کا بھائی کیا ہوتا ہے، لیکن بہن ہاتھ پھوڑ کے غرور سے بازار میں چلتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے اب مجھے کون دیکھے گا، میرے ساتھ میرا بھائی ہے۔ اگر بازار میں بدماش کھڑے ہو اور بہن ڈر جائے، 4 سال کا بھائی بہن کی چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے، رو کے نہ گھبرانا، میں تیرے ساتھ آیا ہوں، ماتم کر سکو تو کرنا۔ شام کے بازار میں 4 سال کی سکینہ سجاد کا کرتا پکڑ کے رو کے کہتی تھی تو نہ رو، میں تیرے ساتھ آئی۔ سجاد نہ رو، سجاد تیری سکینہ تیرے ساتھ ہے، اور میرا شام کے بازاروں کا تھکا بھائی نہ رو، سکینہ تیرے ساتھ ہے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، اس بی بی کے درد پڑے جائے نا، حسن جعفری صاحب مجمع سے بندے نہ اٹھے، جنازے اٹھے، میں ہر درد میری آنکھوں کے سامنے آ رہا، میں چھوڑ رہا ہوں کہ نہیں پڑھنا، یہ بھی نہ پڑھوں، یہ بھی نہ پڑھوں، یہ غازی کا علم ہے۔ تمہارے آنسوؤں کے لیے میں قسم دے دیتا ہوں، قسم میں نے دے دی، اب آنسو ضرور دے دینا۔ 11 محرم کو ہر بی بی کے ہاتھ ایسے بدے تھے، اس کے ہاتھ ایسے بدے
جس کی گردن کے ساتھ باندھے گئے، سارے رستے میں سجاد سے کہتی رہی سجاد انہیں کہہ میرے ہاتھوں کی رسیاں کھولے، اور میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے تڑپ کے رونا ہونا، تمہیں دیکھنا ہو کہ حسین کی بیٹی کے درد کیا ہے۔ بچوں کو لے کے لیے سیر کے لیے جاتے ہو نا، کسی تفریحی مقام پہ جاؤ، اکثر تفریحی مقامات پہ لوگ اونٹ لے کے کھڑے ہوتے بچوں کو سواری کروانے کے لیے، تمہیں تڑپ کے رونا ہونا، بیٹی اکیلی اونٹ پہ بٹھا کے دیکھنا، بچی کبھی بھی اکیلی اونٹ پہ نہیں بیٹھے گی، روکے گی کہ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ اونٹ جب اٹھنے لگتا ہے پہلے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھتا ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے سکینہ کو اونٹ پہ بٹھا کے سکینہ کے پاؤں رسیوں سے باندھ دیے، رو کے کہتی رہی سجاد انہیں کہ اونٹوں کو آہستہ دلائے، اوے میری کمر تھک گئی۔ میں کون سے درد پڑھوں حسین کی بیٹی کے، پورے رستے یہ جو میں نے جملہ پڑھا ہے نا کہ شہزادی کے ہاتھ رسیوں سے، پاؤں اونٹ کے نیچے پوچھ سے باندھے گئے، کیوں باندھے گئے تھے؟ کربلا سے کوفہ جاتے ہوئے 7 بار گری حسین کی بیٹی، جب بھی گرتی سجاد قافلہ روک لیتے، رو کے کہتے ہو کمینہ اونٹ روکو حسین کی بیٹی گر گئی ہے۔ جب آخری بار گری ہے تو وہ کمینہ لینے کے لیے گیا ہے جس کے تماچوں کی شام غریبہ سہتی ہوئی تھی۔ جب شمر قریب گیا ٹیلے پہ بیٹھ کے کہتی تھی مجھے یہیں چھوڑ کے چلا جا، تو جہاں کہے گا میں پیچھے آ جاؤں گی۔ یہ کمینہ دیکھ رہا حسین کی بیٹی یہاں کیا کرے گی؟ لوگ کبھی جیسے ابو ذر غفاری کی بیٹی رستے میں کھڑی ہو گئی تھی، اس نے بابے کا کفن مانگا تھا، میں رستے میں کھڑی ہو جاؤں گی، کوئی قافلہ گزرے گا میں کہوں گی میں سید زادی ہوں مجھے خمس میں چادر دو، کوئی چادر دے گا میں کربلا جاؤں گی، میں بابا دفنا کے جہاں کہو گے۔ میں آ جاؤں گی۔ کوفہ سے گزری، ذہن میری طرف رکھنا، ذہن میری طرف رکھنا، ذہن میری طرف رکھنا۔ کوفہ سے گزری، بازاروں سے گزری، درباروں میں گزری، جہاں جی چاہتا کوئی سے تماچے مارتا، جہاں جی چاہتا کوئی سے تازیانے مارتا۔ سارا دن زندان کی سلاخوں پہ سر رکھ کے رو رو کے کہتی سجاد پرندے گھروں کو جا رہے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے۔ سجاد زخمی بہن کا ماتھا چوم کے کہتا ہر کوئی جائے گا، سکینہ تو نہیں جائے گا۔ جب آخری رات آئی ہے نا تیرا سفر کی شب، روتی روتی سجاد کی زخمی گود میں آ کے بیٹھ گئی، سجاد کی داڑھی چوم کے کہتی بتانا سجاد، جیسے نانی خدیجہ رہی ہے محمد کے ساتھ، دادی زہرا رہی ہے علی کے ساتھ، پھوپھی زینب رہی ہے بابا حسین کے ساتھ، سجاد میں سکینہ تیرے ساتھ رہی ہوں نا، سجاد میں نے تجھے کوئی تکلیف تو نہیں آنے تھی۔ سجاد رو کہتے سکینہ آج ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ رو کے کہتی آج ایک احسان کر دے۔ سجاد رو کہتا ماں کیا مانگتی ہے؟ رو کہتی مجھے کہیں سے بابے کا سار بگلا دے۔ سجاد اب میری بات سنی ہے، اب
اب مجھے بابے کے بغیر رہا نہیں جا رہا. کتابیں کہتی اٹھے سید الساجدین. مولا سجاد نے زندان کی سلاخوں پہ سر مارا. سر کا شور آیا, ایک سپاہی دوڑتا ہوا ہے. کہتی یہ شور کس چیز کا ہے؟ سجاد رو کہ دو کمینہ, میری بہن ڈر گئی ہے. اسے بابے سے ملاؤ. یہ کمینہ دیکھتا آدھی رات کا وقت ہے, تیرے بابے کا صندوق میں, صندوق کو تالا ہے, صندوق کمرے میں ہے. داروغہ اپنے گھر چلا گیا ہے. وہ صبح آئے گا, تالا کھولے گا, صندوق نکالیں گے, پھر سر نکلے گا. پھر میں یزید سے اجازت لوں گا, اگر وہ اجازت ہے تو میں سر بھجواؤں گا, ورنہ نہیں بھجواؤں گا. سجاد لوگ مجھ سے جو مانگتا ہے وہ لے لے, ایک بار میرے بابے کا سر دے دے. اتنا جملہ کہنا تو چھوٹے چھوٹے حال بھائی کے قدموں پہ آئے. لوگ ابھی منتیں کیوں کرتا ہے؟ میں کوئی فاطمہ نہیں ہوں. یہ کہہ کے بیوی نے سلاخوں میں سر رکھا. لوگ ابھی بابا تیری بیٹی تجھے بلا رہی ہے. ادھر سے صندوق کا تالا ٹوٹا, حسین کا سر پرواز کیا, آواز آئی بول سکینہ. سر حسین نے زندان کی چھت پہ آیا. صاحب کتاب کہتا زندان کی چھت نہیں تھی, حسین کا سر صندوق سے نکلا, دربار سے ہوتا ہوا زندان کی چھت پہ آیا. ہر سیدزادی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی, ہر بی بی نے سر حسین کو دیکھا. زینب نے جھولی پھیلائی, آواز آئی آ میرا غریب کربلا. کلثوم کی آواز آئی آ بہن سر لینے کے لیے کھڑی ہے. رقیہ کی آواز آئی دیکھ تیری نگرانی آئی کھڑی ہے. فضہ کی آواز آئی آ میری گود میں آج کبھی سر لینے کے لیے کھڑی ہے. ماتم کر سکو تو ماتم کرنا. ہر بی بی نے اپنا دامن پھیلایا. سکینہ جلدی سے ریت پہ لیٹ گئی. رو گئی بابا پہلے میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی تھی, لاج اپنا سر میرے سینے پہ لے کے. سر حسین سکینہ کے سینے پہ آیا, بلا تشبیہ دونوں بازوؤں سے بابے کا سر پکڑا. بابے کی داڑھی چوم کے کہتی بابا آنکھیں کھول, میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں. بابا وہ جو ترکوں نے مجھے لے کے دیے تھے نا, بابا وہ شام غریبہ شمر چین کے لے گیا. ابھی سکینہ دکھ بتا رہی تھی. زینب کی آواز آئی ہر بی بی وہیں کی وہیں بیٹھ جاؤ. کتنی دیر سکینہ باتیں کرتی ہے کرتی رہنے دو. تھوڑی دیر بعد سکینہ کی آواز بند ہو گئی. سجاد کی آواز آئی اماں اب تو سکینہ کی باتیں ختم ہو گئی. زینب کی آواز آئی باتیں ختم نہیں ہوئی. قالوا ان للہ. مر گئی زندان میں حسین کی بیٹی. یہاں سے آگے دو درد پڑھوں گا, دو درد, زیادہ سے زیادہ 2.5 منٹ پڑھوں گا. سانس لے لو, تھوڑی دیر رک جاؤ. اتنا انسان رو نہیں سکتا, لیکن ندیم بھائی جو دو درد میں پڑھوں, پھر یہ میری منت ہے اپنے شہر میں, ان دو دردوں میں پھر بیان اتنا اونچا ہو, کم از کم مسافرہ کو پتا چلے یہ مجھے رونے کے لیے آئے. میں وہ دو وجہ پڑھنے لگا ہوں جو آج تک ممبر سے پڑھی نہیں گئی. میں پہلی وجہ پڑھنے لگا ہوں جب بھی بی بی سکینہ کی شہادت پڑھی گئی. ذاکرین نے کیا کہا؟ سجاد نے بہن کڑتے میں دفنائی. ایسا ہی سجاد نے کفن نہیں دیا, اسی کڑتے میں بہن دفنا دی. شہر میں ہوں, بھائی بیٹا ہوں تمہارا, اٹھے پہ مجمع سے سید مجھے کہ تو بتا کفن کیوں نہیں دیا؟ جس کے باپ کا کرتا جنت سے آ سکتا تھا وہ بہن کا کفن بھی منگوا سکتا تھا. میری مجبوری ہے, میں بازار میں ہوں, میری مجبوری ہے, میں سیدوں کا بلایا ہوا آیا ہوں. اتنے سیدوں کے سامنے میں درد کھول کے نہیں پڑھ سکتا. میں اشارہ کروں گا, تو جانے اور شام علی مرکہ جائے, پھر تیرے نصیب میں ہوا تو ماتم کر لے گا. 10 محرم کو ماتم کرتا ہے زنجیر کا ماتم, پھر پہنتا ہے قمیص, شام تک رہتا ہے جلوس میں, رات کو آتا ہے گھر واپس. بہنوں نے لگانا ہوتا ہے زخموں پہ تیل. ماں قریب آ کے کہتی ہے آہستہ قمیص اتارنا, تیرے زخموں تیری قمیص کے ساتھ چمٹ گئے ہے, تیری قمیص تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے. اب تو بھی اشارہ نہیں سمجھا تو کب
درد پڑنے لگا. تمہیں بادشاہ حسین کی بیٹی کی غربت کا واسطہ. جس کے گھر میں بیٹی ہے نا وہ تڑپ کے روئے. بیٹی والا بغیر آنسو کے نہ جائے. جسے پتا ہے کہ میرے گھر میں بھی بیٹیاں بیٹھی. یہ درد پڑھنے سے پہلے سید حسن جعفری صاحب آپ مجھے اجازت دیں گے میں وہ درد پڑھوں جو حسین کی بیٹی کا درد ہے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ندیم بھائی جا کر کہتے ہیں سجاد نے رسیوں میں دفنا دی. سجاد نے رسیاں بھی نہ کھولی. میرے ذہن میں ساری زندگی سوال رہا آخر سجاد نے رسیاں کیوں نہیں کھولی. وہ تو 14 سال کا قیدی تھا. اس کی کڑیاں تو کھل گئی تھی. سکینہ کی رسیاں سجاد کے ہاتھوں سے کیوں نہ کھل سکی. میں نے مصاحب کی کتاب میں ایک روایت پڑھی. میں روایت پڑھنے لگا ہوں ہر شیعہ گھر تک روتا ہوا جائے گا. میرے امام موسی کاظم سے ایک بندے نے بغداد میں پوچھا تھا آخر تیرے دادا سجاد نے اپنی سکینہ کے ہاتھوں کی رسیاں کیوں نہیں کھولی تھی. امام موسی کاظم نے سر دیوار پہ مارا. رو دیا میرا سلام حسین کی بیٹی پہ